دنیا کے لیے امن کا نشان پاکستان۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت آ گئی۔ وزارت خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز جمعے سے استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر بھی شرکت کریں گے۔ مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی دعوت دے دی گئی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کہتے ہیں ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر رابطے جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی ایکس پر لکھا، خطے کے دوست ملکوں کی درخواست پر امریکہ سے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ہدایت کی ہے کہ وہ خطرات سے پاک ماحول میں منصفانہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات ہمارے قومی مفادات کے دائرہ کار میں ہوں گے۔ ایران سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے کی امید ہے، ایسا نہ ہوا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبات پیش کر دیے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا ایران استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ مذاکرات میں کئی عرب اور مسلم ملکوں کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران نے امریکہ سے 2 طرفہ باہمی مذاکرات کی شرط رکھ دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکی، عمان، قطر اور کویت کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ترجمان سینٹرل کمانڈ نے بتایا بحیرہ عرب میں ایرانی ڈرون طیارہ بردار جہاز کے قریب آیا تھا۔ اپنے دفاع اور افواج کی حفاظت کے لیے ایرانی ڈرون مار گرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیر اعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کا مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اسامہ سعد حماد کی سربراہی میں لیبیا کے وفد میں فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم، کمانڈر ان چیف، ڈپٹی کمانڈر ان چیف شامل تھے۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت۔ قازقستان کے صدر کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی قازق صدر کو فضائی سلامی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لیا۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ قازق صدر ہم منصب آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور عوامی روابط میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے صدر قازقستان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان عطا کیا جائے گا۔ بلوچستان میں 3 روز کے دوران فتنہ ہندوستان کے 197 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کے خلاف تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشن اب بھی جاری ہے۔ 3 دن میں آرمی، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 شہری جان سے گئے۔ دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب۔ ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ غیر ملکی ساختہ اور لاکھوں روپے مالیت کا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16، M4 رائفل اور نائٹ ویژن گوگلز برآمد ہوئی۔ بے حس کرنے والی غیر ملکی نشاور ادویات بھی برآمد ہوئی۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا۔
بلوچستان کے وزیر زراعت علی حسن ظاہری نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا. کہا بلوچستان کے عوام سے کیے وعدے پورے نہ کر سکا، اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں. وقت کی کمی کی وجہ سے محکمہ زراعت پر توجہ نہ دے سکا. علی حسن ظاہری نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ارسال کر دیا. لاہور میں بسنت کے رنگ چھا گئے. شہریوں کو 6 فروری کا بے صبری سے انتظار. پرانی حویلیوں کو بسنتی رنگ کے دوپٹوں اور پتنگوں سے سجا دیا گیا. اعظم کلاتھ مارکیٹ کی سب سے بڑی چھت سے تینوں دن 12,000 سے زائد پتنگیں اڑیں گی. گلوکار بسنت کے رنگ جمائیں گے. لاہور کے لبرٹی چوک میں پاکستان کی سب سے بڑی پتنگ نصب. چوک، چوراہے، سڑکیں برقی قمقموں سے روشن. مارکیٹس میں پتنگ بازی کے سامان کی مانگ بڑھ گئی. اندرون موچی دروازے کے داخلی راستے پر شہریوں کا ڈھول بجا کر استقبال کیا جا رہا ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب پتنگیں چیک کرنے موچی دروازہ پہنچی. مختلف دکانوں پر پتنگوں اور ڈور کا معائنہ کیا. سینئر وزیر نے کہا حکومت نے انتظامات کر دیے، اب بسنت بحال رکھنا لاہوریوں کی ذمہ داری ہے. پوری دنیا سے لوگ بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں. ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بک ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت کنٹرول روم میں اظہار خیال. کہا نواز شریف کے کہنے پر بسنت منانے کا فیصلہ کیا. انہیں بسنت بہت پسند ہے. ان کے دور میں بسنت جوش و خروش سے منائی جاتی تھی. اندازہ نہیں تھا بسنت کا اعلان کریں گے تو جنون پیدا ہو جائے گا. بسنت کے اعلان پر لاہوری خوشیاں منا رہے ہیں. ہم پائلٹ کے طور پر اس سال لاہور میں بسنت منا رہے ہیں. ایس او پیز کا جائزہ لے کر اگلے سال دیگر شہروں میں بھی بسنت کا فیصلہ کریں گے. خوشی ہوئی. 90% موٹر سائیکلوں پر حفاظتی وائر لگے ہیں. لاہور نے تاثر غلط ثابت کیا کہ ہماری عوام قانون کی پاسدار نہیں. بسنت کے لیے ہماری توقعات سے بڑھ کر رسپانس آیا. مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ گٹر کے ڈھکن چوری کرنے والوں کے لیے پنجاب میں جلد قانون سازی کر رہے ہیں. گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، بیچنے، خریدنے والے کو 1 سے 10 سال کی سزا ہوگی. کیا آپ کا کام صرف جیل کے باہر بیٹھنا ہے؟ آپ کی ذمہ داری صرف جیل کے باہر بیٹھنا نہیں، کے پی کے کروڑوں عوام بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر تنقید. کہا لوگ فتنے فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے. انہوں نے متعدد بار شٹر ڈاؤن کی کال دی، کسی نے بات نہیں سنی. لاہور کے 3 دن چکر کاٹے، ان کے لیے کوئی نہیں نکلا. لاہور میں وہاں گئے جہاں کے پی سے روزگار کے لیے آئے لوگ رہتے ہیں. جوانوں کو کہا جاتا تھا حالات بہت خراب ہیں، باہر نکلو، جلا دو، ملک کو آگ لگا دو. قوم کے بچوں کو فساد، انتشار سکھایا گیا. اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا. ہمارا صوبہ ترقی نہیں کر رہا، دیگر صوبے ترقی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں دوسرے صوبوں میں جعلی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حقیقی حکومت ہے تو ترقی کہاں ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے طالبہ کا سوال. سہیل آفریدی نے کہا کے پی میں شعور ہے، اسی لیے آج میری بہن مجھ سے سوال کر رہی ہے. ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج نیشنل ہال کھلا ہے. صرف لاہور کو بنا دیا جائے اور پورے پنجاب کو چھوڑ دیا جائے یہ ترقی نہیں. صرف کراچی کو بنا دیا جائے اور اندرون سندھ پر توجہ نہ ہو تو یہ ترقی نہیں. خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے. پشاور کے لیے 200 ارب روپے کی اسکیمیں شروع کی جائیں گی. عمر کی وجہ سے بانی کی آنکھ میں مسئلہ تھا، صرف ایک انجیکشن کے بعد صحت یاب ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا میری اطلاع کے مطابق پیمز جانے کا فیصلہ خود بانی پی ٹی آئی کا تھا. وہ سزا یافتہ قیدی ہیں، ان کی جیل میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. رانا ثنا کو تو جھوٹے کیس میں جیل کے گرم ترین سیل میں زمین پر سلایا جاتا تھا. جیل ڈاکٹر کو بھی ان تک رسائی نہیں دی جاتی تھی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کوئی آئین قیدی کو گفتگو سے نہیں روکتا. قیدی کی آزادی چھینی جاتی ہے، زبان بندی اور ذہن مفلوج نہیں کیا جا سکتا. نظام کے کھوکھلے پن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی دوسری درخواست دائر کر دی گئی.
ڈاکٹرز کی ہدایت پر بانی نے اپنی مرضی سے علاج کرایا. بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے. بیرسٹر گوہر کی بشرا بی بی کا پیغام ملنے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. بشرا بی بی نے تصدیق کی کہ بانی کو جیل سے اسپتال لے جایا گیا تھا. بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات ہوئی. بھابھی اور بیٹی کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں 45 منٹ جاری رہی، جس کے بعد دونوں خواتین نے آ کر بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا. گالی دیں گے نہ کسی کو برا کہیں گے. پارلیمان کی مضبوطی کے لیے یوم سیاہ منائیں گے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے آئین عوام کو جلسے جلوس کا حق دیتا ہے. مسائل کا حل بات چیت میں ہے، جس کے لیے سرکار کو ماحول بنانا ہوگا. محمود اچکزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹر سے کرانے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم سے ذاتی طور پر فوری مداخلت کی درخواست کر دی. وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس نمٹا دیا. فیصلے میں کہا گیا پاکستان اور کینیا کے درمیان MLA پر دستخط ہو چکے، اس وقت عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں. از خود نوٹس کیس اور تمام متعلقہ درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں. ارشد شریف کے قتل پر صحافی برادری اور پاکستانیوں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں. ورثاء کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے بین الاقوامی فورمز پر جانے کا معاملہ حکومت کی صوابدید خارجہ پالیسی پر چھوڑ دیا. PSL کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے سیزن 11 کے لیے ریٹین کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا. پلاٹینیم کیٹیگری میں فاسٹ بالر حسن علی برقرار، ڈائمنڈ میں عباس آفریدی، گولڈ میں خوشدل شاہ اور ایمرجنگ کیٹیگری میں سعد بیگ جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب. پشاور زلمی نے بھی ریٹینشن کا اعلان کر دیا. بابر اعظم زلمی کے پلاٹینیم کیٹیگری میں برقرار. اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی بھی ریٹین کھلاڑیوں کی فہرست جاری. سابق آسٹریلوی کپتان سٹیو اسمتھ بھی لیگ کا حصہ بن گئے. سیالکوٹ سٹالینز کی نمائندگی کریں گے. پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئر آکشن 11 فروری کو ہوگا. PSL کے لیے ایک اور اعزاز، انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149% اضافہ ہوا. پاکستان کا بھارت کے میچ کا بائیکاٹ، بھارتی صحافی نے BCCI کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بھارتی صحافی جسوندر سدھو نے کہا بھارت نے بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو باہر نکال کر غلط کیا. ICC بھارت کے کہنے پر چلتا ہے. آسٹریلیا انگلینڈ پیسوں کی وجہ سے بھارت کے خلاف نہیں بولتے. پاکستان اور بھارت کا میچ نہ ہوا تو ورلڈ کپ خراب ہو جائے گا. بلوچستان میں دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں. یہ لوگ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. بلوچ قوم کی مدد سے بھارت اور افغانستان کو شکست دیں گے. ساری دنیا جانتی ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ہماری تحویل میں ہے. پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے. ریاست دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے. خواتین اور بچوں پر حملے ناقابل معافی جرم ہے. قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور. شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار. قرارداد میں کہا گیا ہے بلوچستان میں خواتین کو بطور ہتھیار استعمال جیسے گھناؤنے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے. ایوان سیکورٹی فورسز حکومت بلوچستان سول انتظامیہ کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے. وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے. ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست دیکھ لیں. پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد سب سے کم ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کی کرپشن کی مد میں جائیدادوں کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. بیرون ملک سے ریکوری کرنا مشکل ہے. کئی ممالک تعاون نہیں کرتے. ڈپٹی چیئرمین نیب کی DG نیب کے ساتھ میڈیا بریفنگ. DG نیب مجید امجد نے کہا 2025 میں ہوئی ریکوری $22 بلین بنتی ہے. بتایا کوہستان سکینڈل میں 26.44 ارب روپے کی ریکوری ہوئی. ایک مشہور ڈرامے میں استعمال شاندار گھر کرپشن کے پیسوں سے بنایا گیا تھا.
کوہستان اسکینڈل میں گلبرگ اسلام آباد میں بنائے گئے گھر کی بھی ریکوری کر لی گئی۔ کوہستان اسکینڈل میں آٹے کے ڈرمز اور پینٹ کے ڈبوں سے بھی پیسے نکلے۔ سمندر کی 4 لاکھ ایکڑ اراضی خالی تھی جس کا سندھ حکومت کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم اراضی کا سراغ لگا کر ریونیو ریکارڈ میں شامل کرا رہے ہیں۔ یو اے ای کے محکمہ انصاف سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ یو اے ای میں پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق خوشخبری دیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے پاکستان بار، صوبائی بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار کی قیادت کی ملاقات۔ عدالتی اصلاحات پر مشاورت کی گئی۔ چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی ورکنگ کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ 13 قسم کے مقدمات کے لیے مقررہ مدت میں فیصلوں کا نظام متعارف کرانے پر زور دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کہا، عدالتی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ بار کے ساتھ مشاورت کا عمل مسلسل جاری رہے گا۔ جی 2 کراچی مارچ پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر خان سمیت 1000 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، چند لوگوں کو شہر یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ شکر گزار ہوں کہ وزیر داخلہ نے فیصلہ کیا، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اب ایکشن ہوگا تو پھر یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کو ہر جگہ اپنی تصویر چاہیے، شہر کو باپ کا مال بنایا ہوا ہے، ایسا لاہور میں کر کے دکھائیں۔ منعم ظفر کہتے ہیں، دھوس، دھمکی، دھاندلی پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے۔ سانحہ گل پلازا پر ہم نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا۔ صوبائی حکومت کے خط پر ہائی کورٹ نے ٹی او آرز کے بارے میں پوچھا، لیکن حکومت نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم آج تیسرے روز بھی جاری رہے گی۔ 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بٹگرا میں برف باری کی وجہ سے پولیو ورکرز کو مشکلات۔ اسپین میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی۔ اب صرف چیک باکس سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایپس کو عمر کی تصدیق کا سخت نظام بنانا ہوگا۔ اسپانوی وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام، کہا، سوشل میڈیا بے لگام دنیا ہے، بچوں کو فحاشی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چاند تک سفر کا خلائی مشن مارچ تک ملتوی۔ فائنل ریہرسل کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث ناسا نے آرٹیمس 2 مشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اربوں ڈالر کا یہ مشن 1972 کے بعد انسانوں کو دوبارہ چاند پر لے جانے کی جانب پہلا بڑا قدم ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 24,000 روپے مہنگا، 5,14,362 روپے تولہ ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $240 مہنگا ہو کر $4,916 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 741 روپے اضافے سے 9,146 روپے ہو گئی۔ اور آج ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ گھروں، مسجدوں میں محافل اور نوافل کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت کی دعائیں۔ مختلف شہروں کے قبرستانوں میں لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی۔